ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ رواہ المسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ عام بندے کا حکم اور ہے، نبی کا حکم اور ہے۔ عام بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو گھر میں دفنایا نہیں جائے گا، اس کے لیے قبرستان کا اہتمام کیا جائے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال باکمال ہوا تو صحابہ میں آپس میں وہ ہو گیا، اختلاف رائے ہو گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کہاں دفنایا جائے۔ کئیوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی علاقہ مکہ شریف ہے، لہذا حضور کو مکہ شریف لے جایا جائے۔ کئی صحابہ نے کہا نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا جائے، وہاں پر ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، تو لہذا کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہیں پہ دفنایا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے میری بھی بات سن لو، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سنا ہے، آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ نبی جہاں پر وصال فرماتا ہے وہیں پر اس کا مزار بنایا جاتا ہے، لہٰذا یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے، لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ وصال ہوا ہے آپ کا مزار شریف بھی وہیں پہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال حجرہ عائشہ میں ہوا ہے، آج بھی آپ کا روضہ انور حجرہ عائشہ کے اندر ہی ہے۔ آقا جی کا وصال حجرہ عائشہ میں، ایک یہ پہلو۔ دوسرا اس حدیث پاک کا پہلو، وہ گھر جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، شیطان اس گھر میں براجمان رہتا ہے۔ حضور قبلہ بات یہ ہے کہ ہماری عمریں گزر جاتی ہیں اور ہم ٹھیک سے اذان یا نماز نہیں ادا کر پاتے۔ قرآن پاک تو بہت دور کی بات ہے، یہ نہیں کہ ہمیں موقع میسر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ موقع میسر نہیں ہے، موقع بھی میسر ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ ہمارے بزرگ جیسے بھی تھے، سادہ تھے، جو تھے، ان کے پاس صحیح تلفظ تھے یا نہیں تھے، وہ گھروں میں قرآن پاک کو ضرور کھولتے تھے، ان کے گھروں میں قرآن کھلتا تھا، نماز ہوتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے باپ دادوں نے اپنے گھر بھی بنائے، زمینیں بھی بنائیں، سارا کچھ بنایا، آج ہمارے گھروں کے اندر روٹی پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ بھائی ان کے زمانے میں، ان کے دور میں ان کے مطابق مہنگائیاں تھیں، ہمارے زمانے میں ہمارے مطابق مہنگائیاں ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے ان کے رزق میں برکت رکھ دی تھی، ہمارے رزق سے برکت اٹھا لی ہے، اور اس کی وجوہات یہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کے بندے اپنے گھروں کو قبرستان بنا رہے ہو، مردے تلاوت نہیں کرتے۔ مردے تلاوت، قبروں میں کبھی آپ نے تلاوتوں کی آوازیں سنی؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان مومن جو بندہ ہے وہ اپنی قبر کے اندر بھی ذکر کرتا ہے، مومن جو ہے وہ اپنی قبر کے اندر بھی ذکر کرتا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہاں پر اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا، کیونکہ اجر و ثواب زندگی کے عمل کا ہے، یا پھر زندہ انسان کا کسی فوت شدہ کے لیے کسی کار خیر کا، کوئی اچھی چیز کا صدقہ کرنا ہے، اس طرح کے، وہ اس کو اجر ملتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ابلیس اس گھر سے دور رہتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ قرین، میں نے صبح عرض کیا تھا، قرین وہ شیطان ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جس وقت سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے وہ قرین شیطان بھی دور رہتا ہے۔
برا خیال اور وسوسہ بھی نہیں آنے دیتا، اگرچہ بعد میں آ جائے۔ اور جس گھر میں یہ تلاوت کی جائے ان گھر والوں کو وہ جنت سے بہکا نہیں سکے گا، وہ بے ایمان نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالی العظیم۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جتنی بھی تدابیر احادیث میں بیان کی گئی ہیں یہ تمام کی تمام شیطان کو دور کرنے کے لیے ہیں، شیطان کو دفع کرنے کے لیے ہیں۔ ان تدابیر سے نفس امارہ نہیں مرتا، نفس امارہ نہیں مرے گا، نفس امارہ زندہ رہتا ہے۔ نفس امارہ مرے گا اس کی مخالفت کرنے سے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک میں چوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ شیاطین تو سارے قید کر دیے جاتے ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، بے ایمانی ہوتی ہے، دو نبریاں ہوتی ہیں، مہنگائی کا طوفان، جن عفریت باہر آ جاتا ہے، شیطان تو سارے قید ہو چکے ہیں۔ تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نفس امارہ کروا رہا ہے۔ شیطان تو بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکے ہیں، لیکن نفس امارہ ابھی کھلا ہے، وہ آزاد ہے، وہ موجود ہے، اور وہ اس کی مخالفت کرنے سے ہی مرے گا، وہ اسی وظیفے سے تلاوت سے مرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے قرآن پاک، بعض کہتے ہیں جی سمجھ کے پڑھنا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی بندے کو سمجھ کے نہیں آتا تو کیا وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے؟ قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی جائے گی، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن برکت دیتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں۔ ڈسپرین کی گولی سر کے درد میں ہم کھاتے ہیں، تو جیسے ہی کھاتے ہیں ہمارا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ڈسپرین کی گولی ہر کھانے والے شخص کو پتہ ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ طاقت کی گولی ہے، بخار کی گولی ہے، دیگر گولیاں ہیں، اس کو فارمولیشن پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ دوا اس کو فائدہ دے رہی ہے، دوا اس کو یہ نہیں کہ وہ اس کو فارمولیشن پتہ ہوگی تو اس کو دوا فائدہ دے گی، اگر نہیں پتہ ہوگی۔ قرآن پاک سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، قرآن دونوں صورتوں میں آپ کو فائدہ دے گا۔ اللہ کا کلام ہے، تو گھر میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔